بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بیک وقت تاریخ ادبیات مختصر تاریخ ادبیات اردو خواجہ زکریا ان کی بھی ویڈیو چل رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اردو ادب کی تاریخیں آج ڈاکٹر انور سدید اس کتاب سے بھی جو ہے نا جو وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ کوئی تاریخیں کروا رہا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں جو ہے بغیر دیر کے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں کہ انجمن پنجاب کی تاریخ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، تو چلیے میرے ساتھ ساتھ رہیے۔ علم و ادب کی وہ شمع جس نے قرون اول میں شمال سے جنوب کی طرف سفر کیا تھا اور ولی دکنی کے زمانے میں جنوب سے شمال کی طرف مراجعت شروع کی تھی، اب لاہور کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ اچھا، اور شمع برداروں کے اس قافلے میں مولوی کریم الدین احمد، پنڈت منفول، مولوی سید احمد دہلوی، الطاف حسین حالی، پیارے لال آشوب، درگا پرشاد نادر اور محمد حسین آزاد جیسے ادبا شامل تھے۔ ان میں محمد حسین آزاد کو اہمیت حاصل ہے کہ انہوں نے زبان اردو کی پیدائش کا نظریہ پیش کیا اور اس زبان کا ماخذ برج بھاشا کو قرار دیا۔ غزل کی مقبولیت کے دور میں اردو نظم کی ترویج اور شاعری کو چند محدود احاطوں کی قید سے نجات دلانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ محمد حسین آزاد نے ان نظریات کو عملی جامہ بنانے کے لیے انجمن پنجاب کا پلیٹ فارم، جس کی تنظیم کا سہرا ڈاکٹر لائٹنر کے سر ہے، استعمال کیا اور ایک فعال ادبی تاریخ پیدا کر دی۔ ڈاکٹر لائٹنر ایک صاحب بصیرت، مستعد اور اول العزم مفکر تھے۔ لاہور میں گورنمنٹ کالج کا قیام عمل میں آیا تو اس کالج کا پہلا پرنسپل جو ہے ان کو مقرر کیا۔ ڈاکٹر لائٹنر کو نہ صرف علوم مشرقی کی بقا اور حیات سے دلچسپی تھی، بلکہ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ لارڈ میکالے کی حکمت عملی کے مطابق انگریزی زبان کے ذریعے علوم سکھانے کا طریقہ عملی مشکلات سے دوچار تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس خطے کی تعلیمی اور معاشرتی اصلاح کا عہد کر لیا۔ انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب، یہ انجمن پنجاب کا پہلا نام ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی اگلے صفحے پر۔ انجمن مطالب مفیدہ پنجاب کی داغ بیل انہوں نے ڈالی، اور ادبی اور سماجی اصلاح کے لیے اس انجمن کے مقاصد جو ہے ان کا تعین کیا۔ تو یہ مقاصد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو پڑھنا ہے۔ انجمن پنجاب کے پہلے جلسوں میں جو لوگ شریک ہوئے وہ زیادہ تر سرکاری ملازم، رؤسا اور جاگیردار تھے، لیکن جلد ہی اس کی رکنیت عام لوگوں کے لیے بھی جاری کر دی گئی، اور وہ جو غیر سرکاری طریق سے عمل میں نہ آ سکتا تھا اب حکام کی دلچسپی اور سرپرستی کامیابی کی منزل طے کرنے لگا۔ انجمن پنجاب کا اہم کام یہ تھا کہ اس نے مختلف مضامین پر ہفتہ وار مباحثوں کا سلسلہ جاری کیا، اور یہ اتنا کامیاب ثابت ہوا کہ اس کی بعض گشت جو ہے سرکاری ایوان میں بھی سنی جانے لگی۔ انجمن پنجاب جو ہے کہ جلسوں میں پڑھے گئے مضامین پر بحث و نظر کی عام اجازت تھی۔ انجمن کے اس دستور العمل سے شروع کائے جلسہ کو بحث میں حصہ لینے، علمی نقطہ پیدا کرنے اور صحت مند تنقید کو برداشت کرنے کی تربیت ملی۔ ہندوستان میں مجلسی تنقید کی اولین روایت کو انجمن پنجاب نے ہی فروغ دیا تھا۔ کون سی تنقید؟ مجلسی۔ 20ویں صدی میں جب حلقہ ارباب ذوق کی تحریک منظر عام پر آئی تو اس نے مجلسی تنقید کے متذکرہ انداز کو ہی اپنایا اور ہفتہ وار تنقیدی جلسوں کے ذریعے ادب کا مزاج بدلنے کی سعی کی۔ انجمن پنجاب کا جلسہ خاص بالعموم انتظامی نوعیت کا ہوتا تھا اور اس میں صرف عہدیدار ہی شریک ہوتے تھے، لیکن جلسہ عام میں شریک ہونے والے دانشوروں کے مقالات سننے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ چنانچہ انجمن پنجاب کی تاریخ میں زیادہ اہمیت جلسہ عام کو ہی حاصل ہے۔ اس کے ابتدائی جلسوں میں مولوی محمد حسین آزاد، پنڈت منفول، ڈاکٹر لائٹنر، بابو نو بین اور چندر رائے، بابو شامہ چرن، مولوی عبدالعزیز، بابو چندر ناتھ اور پروفیسر علمدار حسین وغیرہ مضامین پڑھے، اور ان میں سے بیشتر مضامین کی اشاعت رسالہ انجمن پنجاب میں ہوئی۔ انجمن کے ان جلسوں میں مولوی محمد حسین آزاد کے مضامین کی تحسین چونکہ سب سے زیادہ ہوئی،
اس لیے ڈاکٹر لائٹن نے انہیں انجمن کے خرچ پر مستقل طور پر لیکچرر مقرر کرنے کی تجویز کی منظوری بھی کروائی۔ کلکتہ سے واپسی پر آزاد نے اس خدمت کو مؤثر انداز میں سر انجام دیا اور انجمن پنجاب کو ایک فعال طریق جو ہے وہ بنا لیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس صفحے پر یہ ایک ہی ہے لائن، مولوی محمد حسین آزاد مولوی محمد باقر کے فرزند اور دہلی کالج کے تعلیم یافتہ تھے۔ کس کے تھے؟ مولوی محمد باقر کے فرزند تھے، بیٹے تھے، جن کو ایک انگریز کے قتل کی پاداش میں ان کو جو ہے پھانسی چڑھا دیا گیا تھا۔ اچھا، محمد ابراہیم ذوق کی تربیت نے ان کے ادبی ذوق کو نکھارا۔ کن کے ادبی ذوق کو؟ مولانا محمد حسین آزاد، کیونکہ وہ شاعری میں یا ادب میں محمد ابراہیم ذوق کے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے۔ مذاہب کے بارے میں انہوں نے آزادہ روی کا مشرب اختیار کیا اور انصاف کی روشن جھلکیاں ان کی تصنیفات میں بھی نظر آتی ہیں۔ محمد حسین آزاد کے مزاج کا دوسرا روشن زاویہ طب علم کی خواہش بے پایاں ہے۔ آزاد کی شخصیت کا ایک اور زاویہ ان کی وطن پرستی ہے۔ اس کے آثار ان کے ایام جوانی سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ چلیں آگے جی۔ جب آزاد نے انجمن پنجاب کی تحریک پیدا کی تو اس میں حب وطن کے جذبے کو ہی نمایاں حیثیت حاصل ہوئی اور مظاہر وطن کی فطری تصویر کشی اس تحریک کی غالب جہت بن گئی۔ تحریک انجمن پنجاب کو کامیاب بنانے میں اس مشاعرے کو بھی اہمیت حاصل ہے جو کیا ہے جی، اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں۔ 1874 سے 75 کے دوران سکشا سبھا ہال میں قائم کی گئی اور جس میں آزاد حالی، انور حسین ہما، ولی دہلوی و منشی لائی بخش رفیع وغیرہ نے مختلف موضوعات پر نظمیں پڑھیں۔ اس مشاعرے کا آغاز 1867 یعنی 67 کے لگ بھگ ہوا۔ یہ تو ظاہر نہیں ہوتا کہ انجمن کے جلسے میں مشاعرے کی تجویز کس نے پیش کی، تاہم انجمن کے روح رواں جو تھے آزاد تھے۔ اب یہ لفظ ہے روح و رواں بھی اس کو پڑھتے ہیں، روح رواں بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ اگلے صفحے کے اوپر چلتے ہیں جی۔ نذیر اکبر آبادی نے اردو نظم کا جو ڈھانچہ مرتب کیا تھا اسے ارتقاء کی اگلی منزل تک آزاد نے پہنچایا۔ آزاد نے نظم نگاری کی شعوری تحریک کی اور شعراء کو باقاعدہ ترغیب دے کر نظم کہنے پر مائل کر لیا۔ اس سے اگلے صفحے پر اردو شاعری کی اصلاح کا خیال ان کے ذہن میں اگست 1867 میں پیدا ہوا، تاہم اردو شاعری کی تاریخ واضح صورت میں 8 مئی 1874 کو سامنے آئی جب نیچر کی شاعری پر آزاد نے ایک مدلل تقریر کیا، اردو شاعری کی قباحتوں کو تفصیل سے بیان کیا۔ تو یہ ان کی تقریر ہے جی، تقریر کے الفاظ ہیں۔ تو کیا لکھتے ہیں ان کا، میں محمد حسین آزاد کیا اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ نئے انداز کے خلعت و زیور جو آج کے مناسب حال ہیں انگریزی میں صندوقوں میں بند پڑے ہیں، تو انگریزی ادب سے استفادہ کر کے اردو میں ترجمے اس کے بعد کیے گئے۔ ٹھیک ہے، آزاد کی محولہ بالا تقریر کو بجا طور پر، تو اس کو یہ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ میں نے تلفظ غلط ادا کر لیا ہو اس لفظ کا، تقریر کو بجا طور پر انجمن پنجاب کی ادبی تحریک کا منشور قرار دیا جا سکتا ہے اور اس میں وہ تمام بنیادی مقاصد واضح طور پر بیان کر دیے ہیں جو آزاد کا مطمع نظر تھے اور جن کے لیے آزاد دن رات تڑپے۔ آزاد نے مقامی اردو زبان کی اہمیت اجاگر کی اور اس زبان کا رشتہ برصغیر کی ثقافتی جڑوں کے ساتھ متعلق کر گئی۔ اس ضمن میں آزاد نے برج بھاشا کو اردو کی ماں قرار دیا اور فارسی یا سنسکرت کے بجائے ان دیسی بولیوں کو اہمیت دی جو آریاؤں کی آمد سے پہلے یہاں بولی جاتی تھی۔ نیکسٹ چلتے ہیں اگلے صفحے کے اختتام پر، جو ہے یہ ہائی لائٹڈ ہیں۔ آزاد کے عہد میں غزل کو زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ آزاد کا خیال تھا کہ غزل کے طرز میں ایک خیال اول سے آخر تک اچھی طرح تضمین نہیں ہو سکتا، چنانچہ متذکرہ جلسے میں انہوں نے نظم کے امکانات تلاش کرنے اور انہیں مؤثر طور پر آزمانے کے لیے تحریک پیدا کی اور اختتام پر اپنی مشہور مصنوعی شب قدر پڑھ کر سنائی۔ مقصود یہ ظاہر کرنا تھا کہ شعر اگر سلیقہ رکھتا ہو تو ہجر و وصال، عشق و عاشقی، شراب و ساقی، بہار و خزاں، خوشامد و احانت کے علاوہ مناظر فطرت جو ہیں ان پر بھی لکھا جا سکتا ہے۔
ان کو بھی شاعری کا موضوع بنایا جا سکتا ہے۔ آزاد کی تقریر اور ان کی نظم اتنی دل پذیر تھی کہ جلسے کے اختتام پر سر رشتہ تعلیم کے ڈائریکٹر کرنل ہارے نے اس کی بھی تعریف کی ان کی، اور کہا کہ ان کی مولانا محمد حسین آزاد کی کہ اس وقت مولوی محمد حسین آزاد نے جو مضمون پڑھا اور رات کی حالت پر اشعار سنائے وہ بہت تعریف کے قابل ہیں۔ یہ نظم ایک عمدہ نمونہ اس طرح کا ہے جس کا رواج مطلوب ہے۔ اگلے صفحے پر کچھ نہیں ہے، چلتے ہیں جی۔ اچھا، آغا محمد باقر کی تحقیق کے مطابق نئی شاعری کے 10 مشاعرے منعقد ہوئے۔ ذیل میں ان انجمن پنجاب کے مشاعروں کی تاریخ، انعقاد، موضوع اور شرکائے محفل میں سے چند کے شعراء کے نام درج کیے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو صرف ادھر بتاتا ہوں کہ ٹوٹل 10 مشاعرے ہوئے، ان کے موضوع کیا تھے۔ پہلا مشاعرہ جو ہوا اس کا موضوع تھا آزاد کا لیکچر انہوں نے دیا، مصنوعی شب قدر انہوں نے پڑھی۔ دوم برسات تھا، تیسرے مشاعرے کا موضوع زمستان تھا، چوتھے کا امید تھا، پانچواں جو ہے اس کا حب وطن تھا۔ اچھا، چھٹا مشاعرہ جو ہے اس کا موضوع امن تھا، ساتواں جو ہے انصاف تھا، آٹھواں جو تھا مشاعرہ اس کا مروت تھا، نہم جو مشاعرہ تھا اس کا عنوان جو تھا وہ قناعت تھا، اور دہم مشاعرہ جو تھا اس کا عنوان تہذیب تھا۔ شعراء کی اس فہرست کا تجزیہ کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی کے سوا ان مشاعروں میں صف اول کا کوئی شاعر شریک بھی نہ ہو سکا جو مشاعرے ہوئے تھے، حالی اور مولانا محمد حسین آزاد۔ 19 صدی کے ربع چہارم میں عبدالرحیم شرر نے دل گداز کے ذریعے، 20 صدی کے ربع اول میں شیخ عبدالقادر نے مغزن کے ذریعے اور اردو نظم میں موضوع اور ہیئت کے کئی نئے تجربے کیے گئے۔ اچھا، عبدالرحیم شرر کا ایک ناول بڑا مشہور ہے، فردوس سے بری، اور ان کو نظم مورا کا بانی بھی کہتے ہیں۔ ان کا رسالہ تھا دل گداز۔ نتیجہ نظم جدید کو کروٹ ملتی چلی گئی اور نظم نگاری کی ترقی کے امکانات روشن ہوتے گئے۔ محمد حسین آزاد کی نظمیں انجمن پنجاب کے دستور اور مقاصد کا تخلیقی اظہار ہیں۔ ان نظموں میں خیالات کو حقائق اور واقعات کے مطابق ڈالنے کی شعوری کاوش نظر آتی ہے۔ آزاد نے خارجی کائنات کو شاعری کی آنکھ سے دیکھا اور مناظر قدرت کو انسانی زندگی کی سادے قدروں کو امین بنانے کی کوشش کی۔ آزاد کی اس قسم کی نظموں میں حب وطن، خواب امن، داد انصاف، گنج قناعت، ابر کرم، مصدر تہذیب وغیرہ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اچھا، ہیئت کے اعتبار سے آزاد نے قدیم اصناف میں نئے تجربوں کو آزمایا اور مصنوعی کے امکانات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ چلیں جی آگے۔ ہیئت کے ذریعے سے آزاد کی آخری عطا یہ ہے کہ انہوں نے اردو نظم میں ردیف اور قوافی تار کرنے کا تجربہ کیا تھا، چنانچہ ان کی نظم جغرافیہ طبعی کی ایک پہلی اردو کی اولین نظموں میں شمار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مشاعر انجمن کے دوسرے اہم شاعر الطاف حسین حالی تھے۔ جب آزاد لاہور میں اردو شاعری میں انقلاب لانے کے لیے انجمن پنجاب کی تحریک کو فروغ دے رہے تھے تو حالی عیسائی مبلغ پادری اماد الدین کے ساتھ مناظروں میں الجھے ہوئے تھے اور ہدایت المسلمین کے جواب میں تریاق کے مضمون لکھ رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیفتہ کی صحبت نے ان کے خیالات کو منقلب کرنا شروع کر دیا تھا۔ شیفتہ جو تھے وہ حالی کے جو ہے نا وہ دوست تھے، ٹھیک ہے، اور شیفتہ جو تھے مومن خان مومن کے شاگرد تھے، اور انہیں بے جا مبالغہ رائی سے نفرت ہو گئی تھی۔ تاہم جدید تصورات سے ان کا اولین سابقہ لاہور میں ہوا اور انجمن پنجاب نے مشاعرہ جاری کیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا، تو حالی نے نہ صرف اس میں شرکت کی بلکہ 4 مصنوعیاں برسات، امید، رحم و کرم اور حب وطن اس مشاعرے کی لکھی اور پیروی مغرب کی طرف مائل ہو گئے۔ حالی نے اپنی نظموں میں صرف قدیم اور جدید رنگ کی ہنرمندانہ پیوند کاری ہی نہیں کی بلکہ موضوعات کی تبدیلی اور نئے خیالات سے اردو نظم کو جدیدیت کی ڈگر پر ڈال کر اسے نئی شاعری جو ہے کا امتیازی نشان بھی بنا دیا۔ لاہور کے مشاعرہ نے حالی کا ادبی مزاج بدلنے میں اتنا اہم کردار ادا کیا کہ بالآخر مسدس و مد جزر اسلام جو ہے 1879 میں انہوں نے لکھ دی، جیسی مربوط اور اثر انگیز طویل نظم لکھنے پر قادر ہو گئے، اور یہ نظم انہوں نے سر سید کی فرمائش پر لکھی تھی۔ حالی مشاعرہ انجمن کے کامیاب اور مقبول شعراء میں سے تھے، چنانچہ نظم جدید کو مقبول بنانے کا سہرا ان کے سر بھی بنتا ہے۔ بلا شبہ حالی اس انداز کے پورے حقدار ہیں۔ تاہم انجمن پنجاب کی تحریک میں اولیت اور فوقیت کا جو بلند مقام آزاد کو حاصل ہے وہ صرف انہی کو سجتا ہے۔ تحریک انجمن پنجاب اپنے عہد کی ایک فعال سماجی اور ادبی تحریک تھی۔ مشاعرہ انجمن نے اردو زبان میں انقلاب برپا کرنے اور شاعری کو فطرت اور صداقت قریب تر لانے میں قابل قدر خدمات سر
انجام دی۔ اچھا، تحریک انجمن کے پنجاب کے خلاف رد عمل کی اب بات کی جائے کہ جو منفی لہر ابھری اسے بآسانی دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول ادبی حصہ، جس میں لکھنؤ کے منشی گوبند لال اور منشی سید غلام حسین اس لیے ان کی تنقید سنجیدہ ہے اور مصنفین کے خلوص نیت کی غمازی کرتی ہے، تاہم ان کے مضامین میں زبان و بیان کے قدیم اسالیب کو برقرار رکھنے اور استعارہ و تشبیہ اور ثناء و بدائع کو ادبی مصرف میں لانے کی حمایت واضح ہے۔ اچھا، ثناء و بدائع، علم ثناء و بدائع جو ہے یہ شاعری کو خوبصورت بنانے کے لیے جیسے سند تکرار، سند تضاد، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اسالیب اسلوب جو ہے اس سے نکلا ہے جس کو سٹائل کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ رد عمل قدامت پسندی کا زاویہ پیش کرتا ہے اور اسے فروغ حاصل نہ ہو سکا۔ دوم، غیر ادبی حصہ میں متعدد اخبار، مثلا کوہ نور جو پنجاب کا پہلا اخبار ہے، 1822 میں شائع ہوا، منشی ہرسکھ لال کی آئی تھنک جو ہے نا صدارت میں جاری، ایڈیٹر وہ تھے۔ پنجابی اخبار وغیرہ نے شرکت کی، اور مشاعر انجمن نے جو علمی فضا پیدا کی تھی اسے منتشر کرنے کی صحیح ناروا کی اور اس کے خلاف اتنی گرد اڑائی کے مشاعرہ انجمن پر ناکامی کا الزام بھی عائد کر دیا۔ اردو نظم کا فروغ تحریک انجمن پنجاب کا غالب پہلو تھا۔ تحریک انجمن پنجاب نے اردو نظم کے فروغ کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ تحریک انجمن پنجاب کا تنقیدی زاویہ، تحریک انجمن پنجاب نے اس انداز تنقید کو نہ صرف پروان چڑھایا بلکہ تلاش حقیقت اور جستجو صداقت کی بھی طرح بھی ڈال دی، یعنی اس نے بنیاد بھی ڈال دی۔ اچھا، محمد حسن آزاد کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وہ کیونکہ اس تاریخ کے روح و رواں تھے اور ان کا نقطہ تکمیل آب حیات ہے۔ آب حیات میں آزاد نے تذکروں کے مروجہ انداز سے ہٹ کر ایک نئی تکنیک استعمال کیا اور شعرا کے فن کے علاوہ ان کے معاشرتی تہذیبی ماحول کو بھی اہمیت دی ہے۔ اس لحاظ سے آب حیات محض شعرا کا تذکرہ نہیں بلکہ شاعری کی تعریف بھی ہے، اور اس میں آزاد کا نظریہ، شعر اور عملی تنقید کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ آزاد کی دوسری حیثیت ایک محقق کی، اس حیثیت میں آزاد سے پہلی ملاقات زبان اردو کی تاریخ اور نشو و نما اور اصلیت زبان جیسے مضامین میں ہوتی ہے۔ حال ہی کے بارے بات ہو جائے تو حال ہی صرف آزاد کی تنقید سے متاثر تھے بلکہ انہوں نے اسے مقدمہ شعر و شاعری کے ساتھ بھی بنا دیا، اور مقدمہ شعر و شاعری انہوں نے قابل 1893 جو اردو میں پہلے تنقید کی کتاب ہے، جس کی وجہ سے مولانا عطا حسین حالی اردو کے پہلے ناقد جو ہے نا وہ تصور کیے جاتے ہیں۔ حالی کا مسدس اردو کی مقصدی شاعری میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طویل نظم حالی نے قوم کی دکھتی ہوئی رگ کو ایک مہر نباز کی طرح پکڑا ہے اور اسے مؤثر انداز میں شعر کا روپ دے دیا ہے۔ قیام دلی کے دوران حالی سر سید سے زیادہ متاثر تھے۔ اس دور میں انہوں نے علی گڑھ تحریک کے اثرات قبول کیے، شاعری کو عقلی زاویے سے پرکھنے اور قومی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا سلیقہ پیدا کیا۔ مقدمہ شعر و شاعری میں حالی کے تنقیدی نظریات، مناجات بیوہ ایک نظم ہے ان کی۔ اچھا، پھر دوسری نظم ہے چپ کی داد، مسدس معصوم پر ننگ خدمت اور فلسفہ ترقی وغیرہ منظومات میں کی عملی تخلیق پیش کی اور علی گڑھ تحریک کے مقاصد کے اصول میں براہ راست حصہ لیا۔ ایسے مسدس علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے 294 بند ہیں۔ اس کے پہلے بند میں بکرات فلسفی ہے، اس کا ذکر ہے، اور اسلام کے جو ہے نا اسلام کے تاب عروج و زوال کے بارے میں، بلکہ اسلام کے بارے میں یہ نظم ہے۔ اچھا، اسماعیل میٹھی جو ہیں نے نئی نظم کو ارتقاء کے اگلے پڑاؤ پر گامزن کرنے کے لیے نظم مورا کا تجربہ بھی کیا۔ اس ضمن ان کی نظم تارو بڑی رات بطور مثال پیش کی جاتی ہے، یعنی ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کا انہوں نے ترجمہ کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے کس نظم کی شکل میں کیا، نظم مورا کی شکل میں، تو جس کی وجہ سے وہ اردو کے پہلے آزاد نظم مورا کے بانی سمجھ جاتے ہیں۔ ارے چھوٹے چھوٹے تاروں کے چمک دمک رہے ہو، تمہیں دیکھ کر نہ ہوئے مجھے کس طرح تحیر کہ تم اونچے آسماں پر جو ہے کل جہاں سے اعلیٰ ہوئے روشن اس روش سے کہ کسی نے جوڑ دی ہیں گوہر اور لال گویا۔ اچھا، تحقیقی اور تنقیدی جہت کی توسیع کے بارے میں بات کی جائے تو انجمن پنجاب میں کیا ہوا، کس طرح کام ہوا۔ انجمن پنجاب کے اغراض و مقاصد کا بغور مطالعہ کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قدیم مشرقی علوم کے احیاء کو اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ جو ہیں انہوں نے سر سید ان کے نام اور ان کے رفقا کی نثر کتاب لکھی، نقد امیر لکھی، مباحث اور مسائل اقبال ڈاکٹر سید عبداللہ کی نمائندہ بکس ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر عبادت بریلوی جو ہیں انہوں نے بہت کوئی لکھا، لیکن ادھر تھوڑا سا لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے ادب کی تقریباً تمام اصناف پر قابل قدر کام کیا ہے۔ اچھا، پھر ہے تجزیہ و نتائج اگر بات کی جائے
تو اس انجمن کے بارے میں تحریک انجمن پنجاب ایک جامع ہمہ جہت اور مکمل ادبی تحریک تھی۔ اس تحریک نے اردو نظم اور نثر دونوں کو یکساں طور پر متاثر کیا۔ شاعری میں غزل کے تسلط کو اردو اور تنقید تحقیق میں تذکرہ کی حکمیت کو ختم کرنے کی سعی کی۔ انگریزی علوم کے فروغ نے اس تحریک کو قوت اور توانائی عطا کی، اور یوں نہ صرف لفظ کا نیا استعمال وقوع میں آئے بلکہ طرز احساس و اظہار میں بھی نمایاں تبدیلی ہوئی۔ تو اب یہ تحریک جو ہے اس کی آخری جو ہے وہ نقطہ ہے۔ چنانچہ اس کے خلاف رجعت پسند طبقے نے رد عمل بھی ادا کیا، تاہم یہ تحریک چونکہ ترقی پسند نظریات کی حامل تھی، اس لیے متذکر رد عمل پر غالب آ گئی اور ترقی کے منازل تیزی سے طے کرنے لگی۔ انصاف زاویے سے دیکھیے تو تحریک انجمن پنجاب کی کامیابی اور اس کے دور رس اثرات سے انکار ممکن نہیں۔ اچھا، میں نے تھوڑا سا جلدی میں پڑھا ہے تو ہائی لائٹر سوال آپ تک میں نے پہنچائے ہیں، کیونکہ جلدی نہ پڑھوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر پڑھنے میں کوئی تلفظ کی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو آپ بے شک مجھ سے کمنٹس باکس میں آ کر وہ مجھے جو ہے نا آگاہ کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ میں اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں، ادب کا ایک طالب علم سمجھتا ہوں، تو اصلاح کی گنجائش ہر وقت رہتی ہے۔ تو میں آپ کی اس کاوش کو سراہوں گا کہ اگر آپ مجھے نوٹ کر دیں، نوٹ کر کے میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں کہ اس میں آپ کو نے اس میں پڑھنے میں تھوڑی غلطی کی ہے، تو میں انشاءاللہ اس کی کریکشن یعنی درستی کر لوں گا۔ تو باقی اس کے نوٹس بنائیں، اس کے اسکرین شاٹ لیں، منی نوٹس بنائیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو آج جو ہے انجمن پنجاب تحریک جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور جن لوگوں کا درینہ مسئلہ تھا کہ انجمن پنجاب تحریک کیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ان کے لیے جو ہے نا میں نے اس کا دل نکال کر یعنی سمری نکال کر آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو چلیے آگے ملتے ہیں ایک اس طرح اور ویڈیو کے ساتھ۔ آج تک اتنے کافی، خدا حافظ۔